دیا اگر وضو میں پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ تحفہ ملا حضور کی خاموشی کے صدقے یہ تحفہ ملا. اگر حضور خاموش رہتے تو شاید یہ تحفہ ملتا. حضور نے کچھ خاموشی کیا فرمائی کیونکہ حضور کا بولنا بھی وہی ہے اور خاموش رہنا بھی وہی ہے. حضور کا کہنا بھی وہی ہے اور حضور کا خاموش رہنا بھی وہی ہے. تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. آیت تیمم نازل ہو گئی. یہاں حضور کی خاموشی نہیں تھی بلکہ حضور نے خاموشی سے کچھ پڑھا. آپ کے بھائی مبارک کھلے. راوی کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کچھ پڑھا, ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھا اور فرمایا جابر جب تم کھانا نکالو تو ہڈیوں میں دیکھنا نہیں, بس نکالتے رہنا اور دیکھتے رہنا, اس کے علاوہ کچھ نہ کرنا. جابر کہتے ہیں کہ پوری جماعت نے کھانا کھا لیا, بعد میں ہم میاں بیوی نے کھانا کھا لیا, سب نے کھانا کھا لیا. پھر میں نے دیکھا کہ دیکھتا ہوں کہ کھانا ختم ہوا یا نہیں. جب ہڈیاں کا ڈھکنا اٹھایا تو کھانا ویسا کا ویسا تھا. یہ حضور کی فاتحہ تھی, معمولی بات نہیں تھی. یہ حضور کی فاتحہ تھی, اس لیے کہ حضور جو فاتحہ دیتے ہیں تو کھانا ختم نہیں ہوگا, اور جو لوگ فاتحہ دیتے ہیں ان کا کھانا ختم نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں جو لوگ سارے سوال کرتے ہیں, خوب لنگر تقسیم کرتے ہیں, گیارہویں کی لے کے چڑھاتے ہیں, بارہویں کی لے کے چڑھاتے ہیں, شان و شان کے ساتھ فاتحہ کرتے ہیں, وہ ساری زندگی شان و شان رہتے ہیں. فاتحہ لگاتے ہیں, ہمارا کھانا کم نہیں پڑتا, جب سب کھا لیتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے. لیکن حضور نے جب فاتحہ لگائی, اب کہیں گے اس میں لفظ فاتحہ تو نہیں تھا, کہیں گے لفظ فاتحہ تو نہیں تھا. ارے تم کو لفظ سے پھٹا ہے, جھگڑا ہے, یا تم کو عمل سے جھگڑا ہے. کہتے ہیں جو فاتحہ کرتے ہیں نا سامنے کھانا رکھ کے کہ لے اس کا ثبوت تو دو. جب ہم نے ثبوت دے دیا تو کہنے لگے فاتحہ کہاں لکھی ہے. اب جب فاتحہ لکھی دکھا دی کہ بھائی جب یہ لکھی سورہ فاتحہ, کہتے بھی یہ کوئی سورہ فاتحہ ہے, یہ کوئی حقی باتیں تو نہیں. ارے بھائی سورہ فاتحہ کہتے اس لیے ہے کہ وہ قرآن مجید کے شروع میں آئی. اچھا جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن مجید کھانا کھانے سے پہلے, تو ہم سب سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے, سب کو کھلانے سے پہلے, خود کھانے سے پہلے, اور ہمارے رواج ہے کیوں سنی وہ رواج ہے نا کہ ہم سب سے پہلے اپنے کرتے پھر کھاتے ہیں. تو جو کام سب سے پہلے کھانے سے پہلے کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں فاتحہ. تو جو کام سب سے پہلے کرے اس کا نام فاتحہ, اور جو قرآن مجید میں سب سے پہلے سنا جائے اس کا نام فاتحہ. خبر دکھا دی ہے بھائی جو سب سے پہلے آئے اور مفسرین نے لکھا ہے, مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ کے جو نام ہے 18 ناموں میں ایک نام سورۃ فاتحہ اس لیے ہے کہ یہ قرآن مجید میں سب سے پہلے آئی ہے. ہم نے نہیں رکھا کہ اس کا نام سورۃ فاتحہ ہے, ہم نے نہیں رکھا, مفسرین نے اس کا نام سورۃ فاتحہ رکھا. اور پھر صحابہ